بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، حضور نے انہیں بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے، تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہیں جو وضو کیا کرتے تھے، تو آج وہ جگہیں چمک رہی ہیں۔ قیامت ہمارے ہاں نا اطمینان قلبی نہیں، آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے، دریا کے اس پار، تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے، میری اپنی جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ جد و جہد کرتے ہیں لوگ، لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے، میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی۔ صحابہ کو نا انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا، انشراح صدر، دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی نا ہمارے لیے جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، تو جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے۔ تو حضرت انس بن نضر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے نا، فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے احد پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں ہی محسوس ہو رہی ہے۔ انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے، اور وہ چیزیں دیکھیں نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے، ہمارے ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا، جنہ کور کے ویکھے انہوں نے بھی میں تکیا ہے، جنہ کوریا ہے، یہ بھی ایک دور ہے۔ اب کرامت پہ لوگ نا تھوڑا گھورتے ہیں، ایک ایسے جی تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی، محدثین کو، علماء کو، بزرگوں کو ہوں مخلص، انہیں زیارت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے، اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیں جی، میری بات سنیں، اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے، تو جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث پڑھے اور نبی پاک کا دین پڑھائے اور سیرت میں رہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی، تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے نا، ہو مخلص، اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں، تو جو سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے وہ خواب میں بھی محبوب کی باتیں کرتا ہے، تو اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو انشراح صدر ہو، انہیں تو خواب بھی جنت کے آتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ہمارا مزاج نہیں، ہم کہتے ہیں اوہ مر گئے تو سلسلہ ختم، کیونکہ ہم نے ساری سیاست ہی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے، ہم نے سارا منصوبہ ہی دنیا کے لیے، ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے جس ماحول کے لیے جمع کیا، جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا۔ اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے، تیاری کر کے رکھتے تھے، تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئی، انہیں مرگی کا مرض تھا۔ مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے۔ نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں، تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے اور اس کا علاج کرتے۔ تو اعصابی مرض ہے، جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو۔ تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمایا میرے لیے دعا کر دیں۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے بی بی ہے، اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے،
اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ خاتون تھی، بیمار تھیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں ہوں، مرگی کا مرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں. محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی جے کہ جنت، اسی کہنے حضور لاج پال ہو تسی شفا دیو نا جنت بھی ویکھی جائے گی. آپ دعا کرائیں نا کوئی گل نہیں، خیر صلی ہے، ابھی بڑی تکلیف ہے، گوڑے نو بڑی درد ہے، تسی یہ دا کچھ کرو نا. بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا، تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے، ذرا اس بات کو آپ سمجھیں، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا. کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا، 1-1.5 منٹ میں بولی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. انشراح صدر ہے، ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی، لہٰذا وہ یا رسول اللہ میں مرگی سمیت گزارا کر لوں. حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرگی والا، نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تڑپتا ہے. لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا. تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو حضور مجھے شرم آتی ہے، تو اتنی دعا کر دیں کہ مرگی ہو پر میرا ستر قائم رہے. حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی، تیرا پردہ نہیں ہٹے گا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرگی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہیں. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتی دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے. وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی زندگی میں نا کچھ کام فقط جنت کے لیے کریں. اور جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب ہوگا. میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی، وہ ہم کوئی لاوارث لوگ ہیں کہ مر گئے تو مٹی میں مل گئے، ہم کوئی ایسے لوگ ہیں کہ مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی، ہمیشہ. کیونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے، اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں، مکان اتنے شاندار، پیسہ چوری کر کے، سینہ زوری کر کے، جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے، اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے بنگلے، پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر مرنے کو دل، اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. پھر مرنے کو دل، جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے، لیکن ایک بندے نے محنت کی، اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا، تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے کپڑے، جس وقت حکم آئے گا حاضر. وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے، ہر جنگ میں شہادت کرتے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگ گیا تو روتے تھے، کہتے حضور میں تو شہادت سے رہ گیا ہوں، سارے لوگ نفع لے گئے اور میں خالی رہ گیا. پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہی زخم پھٹ گیا، خون نکلا. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے،
اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے پھر اس کا مرنے کو دل کرے.